دیا ہوگا کہ مثلا اوتینا، اس میں یا مدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پہ مثلا یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہوگا کوئی پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. تو جو اس میں آپ کو صحیح جواب لگ رہا ہے اس پہ آپ ٹیک کریں. اس میں یا مدہ ہے، نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اس پہ آپ ٹیک کریں. صحیح ہے، بہت ہی آسان پیپر ہے. جیم شین یا کو ادا کرتے وقت اگر زبان اوپر لگائیں گے تو آواز کیسے نکلے گی؟ جس طرح آپ باتیں کرتے ہیں اسی طرح. آپ بچے کو کہتے ہیں نا شور نہیں کرے، بچے کو بولتے ہیں نا شور نہیں کرے، تو باقی پورا جملہ ہٹائیں، اس شین پہ سب سے جو فرسٹ حرف ہے اس پہ آپ فوکس کریں. شور نہیں کرے، زبان لگ رہی ہے تو آواز آئے گی، ورنہ زبان آپ لگائیں نہیں کہیں پھر مجہول آواز آئے گی، صرف ٹیون ہوگی. ٹھیک ہے، تو جب زبان کسی جگہ پر لگے گی یا ہونٹ ایک دوسرے سے لگیں گے یا حلق کا کوئی حصہ آپس میں ملے گا تو وہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. اور وہی 5 جگہ ہیں، 5 اصول مخارج جو آپ نے بتائے ہیں نا، اسی 5 جگہوں میں سے کہیں نہیں جائے گا. یا تو جوف سے آواز نکلے گی، یا حلق سے، یا لسان سے، یا شفتان سے، اور یا خیشوم سے. اس کا ماؤس بھی نہیں ہے تاکہ کمنٹ جلدی جلدی نکل. خیشوم، خیشوم پچھلی کلاس میں نہیں تھے نا، تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے غیر حاضری کا. خیشوم یہ ناک کا جو بانسا ہے ہمارا، اس کو کہتے ہیں خیشوم. اور جب ہم آواز کو وائبریٹ کرتے ہیں ناک میں اس کو غنہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غنہ. اور یہ غنہ اس خیشوم سے ادا ہوگا، جیسا کہ ان یہ جو وائبریشن ہو رہی ہے یہ خیشوم سے ادا ہوگا. خیشوم یہ ناک کا بانسا اس کو کہتے ہیں. اور خیشوم سے کیا ادا ہوگا؟ غنہ. غنہ کب ادا ہوتا ہے؟ جب نون یا میم دونوں مشدد ہو. مشدد کا پتہ ہے کیا ہے؟ تشدید، یعنی نون کے اوپر تشدید آ جائے یا میم کے اوپر تشدید آ جائے. ٹھیک ہے، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ان. تو یہ جو نون کی آواز ہے، ناک میں جو آواز جا رہی ہے، یہ غنہ ہے. اور یہ غنہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ خیشوم سے. ٹھیک ہے، نون اور میم جب مشدد ہو تو غنہ ہوگا، اور غنہ کہاں سے ادا ہوگا؟ خیشوم سے. ٹھیک ہے، اور خیشوم کیا ہے؟ ایک اصل ہے، اصول میں سے ایک اصل ہے. ٹھیک ہے، جی تشدید ہو تو نہیں ہوگا غنہ. نہیں، آپ اس میں غنہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نا، ایاکا پڑھتے ہیں یا ایاکا، کیسے پڑھتے ہیں؟ نہیں. اچھا، وہ آپ دوسرے کی بات کر رہے ہیں، ادغام کی بات کر رہے ہیں. ادغام کا فارمولہ الگ ہے. مثلا یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد جب یا آ جائے، اب یہاں پر ادغام ہوگا، اس نون کو ہم یا میں داخل کریں گے. ٹھیک ہے، اور غنہ بھی کریں گے تو یہ بنے گا من یقول، لیکن یہ یا میں نہیں ہوگا، اس نون کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، غنہ ہمیشہ نون اور میم کی وجہ سے ہوتا ہے. کب؟ جب مشدد ہو. تو ادغام کا ہم نے پڑھا نہیں ہے، وہ انشاءاللہ امتحان کے بعد پڑھیں گے.
اس کا ماؤس بھی غائب ہے. سر خیشوم میں تو کوئی حرف ہی نہیں ہے تو اصل کیسے ہوا؟ غنہ کہاں سے ادا کریں گے؟ قراء حضرات جو تلاوت کی خوبصورتی بناتے ہیں کہاں سے بناتے ہیں؟ ہاں اس غنہ خیشوم سے ہی بناتے ہیں. ابھی آپ نے نماز میں تلاوت سنی؟ ہاں طٰہ ما انزلنا، آواز کہاں جا رہی ہے؟ ناک میں. ناک کاٹ دو تو خوبصورت ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جیسا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر، یہاں پر دو جگہوں پہ اِنَّا اور ان، یہ دونوں کہاں سے ادا ہو رہے ہیں؟ خیشوم سے. تو خیشوم کا بہت انزلنا میں نون مشدد نہیں، اس کو کہتے ہیں اخفا. اخفا میں بھی ناک میں آواز جاتی ہے. ٹھیک ہے، اخفا کا یہ ادغام، اخفا، اقلاب، اظہار، یہ سارے نون کے قواعد ہیں. نون کے قواعد جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی. میرے پاس ماؤس نہیں ہے اور آپ کے کمنٹس جلدی جلدی نکل رہے ہیں تو جو میں پڑھوں گا اس کا جواب دوں گا. آواز خراب ہے. میرا تو صحیح ہے، شاید لاؤڈ سپیکر کا خراب ہے. سلیبس بتا دیں. سلیبس بتا دوں. نمبر 1 تجوید کی تعریف اور اس کی اہمیت. آیاتیں آپ نے پڑھی ہے، لکھی ہے، اور آپ کا جو فیس بک گروپ ہے وہاں پر ہے، وہاں سے آپ لے لیجئے گا. تو احادیث سے، قرآن سے جو تجوید کی اہمیت ہے وہ آپ نے ساری چیزیں یاد کرنی ہے. نمبر 2 لحن کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، لحن کیا ہوتا ہے، پھر لحن کی کتنی اقسام ہے، جلی، خفی وغیرہ وغیرہ، وہ آپ نے پڑھے ہیں. 2 چیزیں ہو گئی. نمبر 3 مخارج. ٹھیک ہے، صرف 3 چیزیں ہیں، ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. تجوید کے بارے میں تعریف لغوی اصطلاحی، ٹھیک ہے، اور اہمیت ایک چیز ہو گئی. نمبر 2 لحن کے بارے میں. نمبر 3 مخارج کے بارے میں. 3 چیزیں تو پڑھی ہے پورے سال میں. جی اگر سوال آ گیا مخرج 17 میں حرف کتنے ہیں تو آپ بتا دیں گے نا، میں کیوں بتاؤں؟ لکھے ہیں آپ نے، دیکھیں وہاں پہ. جیم شین یا ادا کرنے میں بیچ سے پوری زبان تالو سے لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، لگا لیں بس. حروف آپ نکال لیں صحیح سے، جیم، شین اور یا. آیت کی بجائے آپ اگر نورانی قاعدہ دے، نورانی قاعدہ ہم نے پڑھایا نہیں ہے تو نہیں دے سکتے. جو چیزیں ہم نے پڑھائی ہے وہ ہم دیں گے. سورہ فاتحہ کا پریکٹس کرایا ہے وہ آ سکتا ہے، سورہ فلق کا کرایا ہے وہ آ سکتا ہے، اور کون سی سورت کا کرایا ہے؟ بس یہ 2 یاد رکھیں آپ، سورہ فلق اور سورہ فاتحہ، تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ساتھ. تعوذ کیا ہوتا ہے؟ تسمیہ کیا ہوتا ہے؟ گڈ. واٹس ایپ گروپ میں بعض لوگ ایڈ نہیں ہے تو لنک آپ نے، ادارے نے آپ کو لنک دیا ہے، اس لنک کے ذریعے چلے جائیں. آج کچھ پڑھیں گے یا ریویژن کریں گے؟ اگر آپ کے سوالات ختم ہوں گے تو کچھ پڑھیں گے، نہیں ہوں گے تو پھر یہی چیزیں سوال کا جواب دوں گا. ایگزام کون سے لینگویج میں؟ کوئی لینگویج نہیں، ٹچ لینگویج. آپ نے صرف ٹچ کرنا ہے. اردو میں سوالات ہے اور آپ نے ٹچ کرنا ہے اس کا جواب، بس اردو میں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی زبان استعمال نہیں کرنا، سوچنا ہے اردو میں اور جواب انگلی سے. سر آپ نے جو تعوذ اور تسمیہ کا ویڈیو بنایا ہے وہ دوبارہ بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ.
ہاں یہ اچھا سوال ہے. حروف کے بارے میں ہم نے جو تقسیم کی تھی، 3 حصوں میں حروف کو ہم نے تقسیم کیا تھا. حروف تہجی، ٹھیک ہے. نمبر 1 وہ حروف جو ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے. نمبر 2 وہ حروف جو ہمیشہ باریک پڑے جائیں گے. اور نمبر 3 وہ حروف جو کبھی باریک اور کبھی موٹے پڑے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ریویژن کرنا. یاد ہے یا بھول گئے؟ یا اس وقت آپ نے جوائن نہیں کیا تھا؟ صحیح، آسان ہے نا. ٹھیک ہے، موٹے حروف ٹھیک ہے، کبھی باریک کبھی موٹا. الف واو الف را لام فی لفظ الجلالہ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کیا ہے؟ باریک ہے. جی، لام ہمیشہ باریک ہے. صرف وہ لام جو لفظ الجلالہ میں ہے وہ کبھی موٹا اور کبھی باریک ہوگا. اور اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں. لفظ الجلالہ کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ 2 حالتوں میں اس کو پر پڑھیں گے اور 1 حالت میں اس کو باریک پڑھیں گے. چیمشینیاں ادا کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے، اس کا پریکٹس کرنی پڑے گی. تجوید میں ساری چیزیں جو ہے نا پریکٹس سے آتی ہے. یہ ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور تجوید کے لیے اگر آپ نے اس پہ مہارت حاصل کرنی ہے تو ایک قاری صاحب سے یا جو قاریہ ہے آپ کا، اس سے آپ نے مشق کرانی ہے اور اپنے مخرج کو ٹھیک کرنا ہے. را کبھی موٹا اور کبھی باریک. ٹھیک ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ را 7 حالتوں میں باریک اور 12 حالتوں میں موٹا پڑا جائے گا. صحیح، لیکن یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے ٹوٹل، لیکن اس کے بارے میں ضرور آپ کو بتایا ہے کہ را پر زبر ہو، پیش ہو موٹا، زیر ہو باریک. اتنا بتایا ہے، امتحان میں آ سکتا ہے. ایگزام میں کون سی سورت تلاوت کرنی ہوگی؟ سورہ فاتحہ اور سورہ فلق آپ دونوں اچھی طرح یاد کریں تعوذ تسمیہ کے ساتھ. ان دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. ریکارڈ کر کے اپنے گروپ پہ بھیجنا ہے، اور پھر میں آرام سے پورے سال میں سنوں گا. جی میرے چینل پہ ہے ساری، اس کا بھی ہے، سورہ فاتحہ کا بھی ہے اور سورہ فلق کا بھی ہے. سارے ہوم ورک جو آپ کو دیے ہیں وہ سارے ادھر موجود ہیں، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. نہیں تو میں گروپ میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں.
اردو نہیں آتی تو پیپر کیسے کرے؟ اردو نہیں آتی تو آپ میرا لیسن کیسے سمجھ سکتی ہو؟ آپ نے سمجھا ہی نہیں ہوگا. پڑھنی نہیں آتی. اچھا ہاں یہ ایک سوال ہے. اگر وہ آپ کو پیپر اس میں بنا دے انگلش والی اردو میں تو پھر صحیح ہے. مخرج ایکسپلین کریں. مخرج دیکھو مخارج جو ہے مخرج کی جمع ہے، اور مخرج ہم نے کہا تھا کہ کس کو کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ کو. نکلنے کی جگہ کوئی بھی چیز ہے، مثلا میں ہوں، میں یہاں سے ہی نکل رہا ہوں اس دروازے سے، تو میرا مخرج یہ دروازہ ہے یا یہ کمرہ ہے. ٹھیک ہے. پانی ہے، نلکے سے نکل رہا ہے، اس پانی کا مخرج نل کا ہے. کوئی پانی ہے وہ چشمے سے نکل رہا ہے، اس پانی کا مخرج چشمہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو حروف ہے سارے آواز کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن کسی کا مخرج حلق ہے، کسی کا مخرج زبان ہے، کسی کا مخرج ہونٹ ہے. تو یہاں پر مخرج کس کو کہتے ہیں؟ منہ میں وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. جہاں سے حرف ادا ہو رہا ہو یا نکل رہا ہو، ایک ہی چیز ہے، وہی چیز نکلنے کی جگہ، تو اس کو مخرج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیسے بند ہوگا؟ مائے وہ بھی نہیں ہے. چینل کا جو میرا نام ہے وہ میرے چینل کا ہے، نعیم الرحمن صافی. نیا لے کچھ را کے بارے میں؟ نہیں. تجوید کی اہمیت کے بارے میں کہہ رہے کوئی آیت یا وہ کوئی حدیث بتائیں. پتہ ہے آیت بتائیں کوئی. جی ورتل القرآن ترتیلا، جو میں ہمیشہ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے اکثر پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ آیت ہے ورتل القرآن ترتیلا. اور ایک اور آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی. تو تلاوت کے حقوق بھی آپ کو بتائے تھے، وہ بھی یاد ہونی چاہیے. صحیح. اور حدیث یہ آگے ٹھیک ہے حسن القرآن باصواتکم، اور یا زین القرآن باصواتکم. جی جی را کی 7 حالتیں اور 12 حالتیں وہ امتحان کے بعد، کیونکہ یہ آخری کلاس ہے نا، ابھی آخری کلاس ہے، تو امتحان کے بعد انشاءاللہ ہم را سے سٹارٹ کریں گے. را کی تفخیم اور ترقیق. تفخیم کا مطلب موٹا اور ترقیق کا مطلب باریک. وہاں سے سٹارٹ کریں گے اور پھر انشاءاللہ نون کے قواعد پڑھیں گے، نون ساکن اور تنوین کے. اور مریم کا لحن کے بارے میں بتاؤ. لحن کہتے ہیں غلطی کو. ٹھیک ہے. اور لحنی 2 قسم کی ہے، لحن خفی، لحن جلی. لحن خفی چھوٹی غلطی یا چھپی ہوئی غلطی، اور لحن جلی بڑی غلطی یا واضح غلطی. ٹھیک ہے. لحن خفی سے جو ہے قرآن کی خوبصورتی میں فرق آ جاتا ہے، معنی میننگ چینج نہیں ہوتی. اور لحن جلی جو ہے اس سے قرآن کا مطلب اور معنی چینج ہوتی ہے، اور وہ گناہ ہے، حرام ہے. جی جس طرح پڑھایا ہے پیپر اسی طرح ہوگا. اگر پڑھایا اچھا ہو تو پیپر اچھا ہوگا، پڑھایا اچھا نہ ہو تو پیپر بھی اچھا نہیں ہوگا. بولتے ہیں کتنے طرح سے ہے چھوٹی چھوٹی ہے تو ہمیشہ باریک کون سے ہیں؟ تھوڑا سا سوچیں نا. یہ ہٹا دیں، یہ ہٹا دیں، جو بچ گئے ہیں وہ باریک ہے. ٹھیک ہے. ساری چیزیں پلیٹ میں آپ میں پیش کروں تو پھر اس کی اہمیت نہیں ہوتی. 2 چیزیں میں نے بتا دی، ایک آپ خود وہ کریں، مائنس کرنا ہے بس. قاعدہ کھولے، یہ حروف اس کو سرکل کرے پینسل سے، اس کو بھی سرکل کرے، جو بچ گئے وہ باریک. ٹھیک ہے.
مخرج ابھی ریوائز کرا، مخرج ابھی ریوائز کیا میں نے، ٹھیک ہے. آپ کا کوئی سوال نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ آپ نے اچھی طرح سیکھا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اجرا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ کا اجرا کریں. اجرا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اجرا اس کو کہتے ہیں کہ ہر حرف کا آپ نے بتانا ہے کہ یہاں کیسے پڑھیں گے، کیا ہے، الف مدہ ہے، یہاں واو مدہ ہے، یہ را ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، اس کو باریک پڑھیں گے، یہ لفظ الجلالہ ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، اس کو اجرا کہتے ہیں. تو اب آپ اعوذ باللہ کا اجرا کریں تو پیچھے والے کہتے ہیں کہ پھر ہم بسم اللہ کا کریں گے. حمزہ یہ کون سا حرف ہے؟ الف ہے. حرف کون سا ہے؟ اس کے کوئی نام ہے؟ حروف کا نام بتائے تھے نا ہم نے. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ نہیں، اقصائے حلق. حمزہ کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ اقصائے حلق. یہ سنیں، اعوذ باللہ کا جو ہے اجرا ہو رہا ہے. اجرا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر حرف کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل دینی ہے، ٹھیک ہے، کہ کون سا حرف کس مخرج سے ہے اور اس کو کیسے ادا کرنا ہے. تو اعوذ میں جو حمزہ ہے شروع میں سٹارٹ میں وہ کیا ہے؟ حمزہ. اور اس کا مخرج کیا ہے؟ اقصائے حلق. آگے عین ڈبل سفر کرنا تھا وسط حلق. گڈ. مخرج کیا ہے عین کا؟ وسط حلق. اور اس کا کیا نام ہے ان دونوں حروف کا؟ حروف حلقی. حروف حلقی. ویری گڈ، شاباش. اور نیکسٹ اعوذ. ہاں، واو کیا چیز ہے؟ ویسے تو وہ واو متحرک ہے جو ہونٹ سے ادا ہوتا ہے. یہ کون سا واو ہے؟ واو کی 3 قسمیں ہیں نا، واو مدہ، واو لین اور واو متحرک. واو مدہ ہے. گڈ. تو واو مدہ کو ادا کرتے وقت کیا کرنا ہے؟ کھینچتے ہیں. کتنا؟ 1 الف کے برابر. گڈ. تو اس کو اب کیسے پڑھیں گے؟ اب یہ لفظ پڑھ کے دکھائیں. گڈ. اعوذ. عین کے بعد جو ہے کیا ہے؟ واو مدہ ہے. اور واو مدہ کا مخرج جو فدہن ہے، اور اس کو پڑھتے وقت کیا کریں گے؟ 1 الف کے برابر کھینچیں گے. کیسے؟ اعو اعو. اس کے بعد ذال، زبان کی نوک اور ثنائے علیا کے، ہاں دونوں کے نوک، ثنائے علیا اور زبان کی نوک جب آپس میں مل جائے تو ذال ادا ہوتا ہے. اور یہ کون سا حرف ہے؟ میرے پاس وہ نہیں ہے ماؤس، ان لوگوں کو میں بند کروں تو آپ پلیز جن کا وہ کھلا ہے اس کو بند کر دیں. آپ آوازیں آ رہی ہیں. جی جی جی. ذال کون سا حرف ہے؟ حروف لسویہ. حروف لسویہ. اور یہ نرمی والا حرف ہے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے. اعوذ. آگے باللہ. باللہ لفظ الجلالہ آ گیا. با کو چھوڑ دے، خیر ڈسکاؤنٹ کر دیے. لفظ الجلالہ کیسے پڑھیں گے؟ جی باریک پڑھیں گے. وجہ؟ جی کیونکہ لام سے لفظ الجلالہ سے پہلے زیر ہے، تو اس لیے لفظ الجلالہ والی جو لام ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے. اور اس لفظ الجلالہ کا جو دوسرا لام ہے وہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ جی کڑا زبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الف مدہ. ویری گڈ. اس کو کیسے پڑھیں گے؟
ایک الف بات کر رہی ہیں تو کر لو. ایک الف کے برابر لفظ الجلالہ کا جو دوسرا لام ہے باللہ، باللہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ الف مدہ ہے. باللہ من الشیطان، طا کے بارے میں بتائیں. ہاں موٹا حرف ہے، یہاں میں لکھا ہوا ہے صحیح. تو اس کے بعد اور کیا چیزیں ہیں اس میں؟ نہیں بس وہ بتا دیں، مخرج نہیں بتائیں اس کا. من الشیطان موٹا حرف ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ حرکات میں آ جائے. ایک مخارج ہوتے ہیں نا، جس طرح طا موٹا ہے اور مخرج یہ ہے. دوسرا حرکات، اس کو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ کڑا زبر ہے. کڑا زبر کا کیا مطلب ہے؟ الف مدہ ہے یہاں پر. طا کے بعد الف مدہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ایک الف کے برابر. آواز سیٹ نہیں ہوئی کس کی؟ میری آواز یا جی؟ بسم اللہ کا آپ کریں. سر نیو کمر. جی نیو کمر. اچھا آپ کریں. سر غلط ہو گیا تو جی میں بتا دوں گا. جی بسم اللہ کا کریں. بسم اللہ کا کریں اور بسم اللہ کر کے پڑھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح پڑھا میں نے؟ صحیح پڑھا؟ دوبارہ فوکس کر کے بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح پڑھا؟ غلط پڑھا؟ کیا غلط پڑھا آپ بتائیں. اللہ کے نام کو باریک پڑھنا تھا اور آپ نے موٹا پڑھا. اس نے فوکس نہیں کیا تھا اس لیے اس سے پوچھا. ٹھیک ہے. لفظ الجلالہ کو باریک پڑھنا تھا اور میں نے موٹا کر کے پڑھ لیا. تو کون سی غلطی ہوئی ہے؟ چلو اب بتا دیں. غلطی کی دو قسمیں ہیں نا لحن کی. یہ کون سی غلطی تھی؟ آپ بھی نیو اسٹوڈنٹ ہیں؟ نہیں آپ بتا دیں. لحن خفی ہے. یہ کیا ہے؟ لحن خفی. کیونکہ اس کی موٹائی اور باریکی سے معنی تو تبدیل نہیں ہوئی، لیکن وہ خوبصورتی جو تلاوت کی تھی وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چھوٹی غلطی ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ لحن خفی. ہاں اب شروع کریں. شاباش. یہاں سے ماشاءاللہ صحیح جوابات آ رہے ہیں. تو پھر میرا سارا فوکس ادھر ہی ہوگا، ادھر نہیں ہوگا. جی اجرا کر سکتے؟ نہیں کوشش تو کریں. بسم اللہ با ہے، با کو چھوڑے. لفظ الجلالہ، لفظ الجلالہ کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک کر کے پڑھیں گے. بسم باریک اللہ. پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے نیچے زیر آ رہی ہے. کیونکہ لفظ الجلالہ سے پہلے زیر ہے اور زیر کہاں پر ہے؟ با کے نیچے. تو اس لیے میم کے نیچے بسم اللہ. ٹھیک ہے. پھر دوسرا جو لام ہے لفظ الجلالہ کا، وہاں پر کیا ہے؟ رحمان ہے، اس کو تھوڑا سا موٹا پڑھیں گے کیونکہ را آ رہا ہے. ایک منٹ، ایک سوال ہے. تعوذ کیا ہے؟ تسمیہ کیا ہے؟ ابھی میں دیکھتا تعوذ پڑھتا ہوں، اب فوکس کریں، غور سے سنیں. ابھی جو میں پڑھتا ہوں نا اس کو تعوذ کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کہتے ہیں تعوذ. تسمیہ کیا چیز ہے؟ ابھی میں تسمیہ پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے تسمیہ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کیا نام ہے؟ تعوذ. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تسمیہ. جی دوسرا لام لفظ الجلالہ کا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان جو ہوگا وہ را کی وجہ سے تھوڑا نہیں سا بسم اللہ. ہی، اس کو بھی باریک پڑھیں گے.
کیونکہ اس کے نیچے زیر آ رہا ہے اور کھڑا زبر آ رہا ہے، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے. آواز بہت سلو ہے. بسم اللہ کا جو دوسرا لام ہے وہاں پر کیا ہے؟ کھڑا زبر. کڑا زبر ہے. اور کڑا زبر کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر الف مدہ ہے، اور الف مدہ کو ہم پڑھتے وقت کیا کریں گے؟ ایک الف کے برابر اس کو ہم کھینچیں گے. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ، بسم اللہ. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن، را ہے الرحمن. را کو موٹا پڑھیں گے. موٹا پڑھیں گے. جی، کیوں؟ کیونکہ را پہ زبر آ رہا ہے. زبر کی وجہ سے. را ویسے ہی موٹا پڑا جاتا ہے. ویسے ہی موٹا ہے. ویسے موٹا تو نہیں ہے، کبھی باریک ہے کبھی موٹا ہے. تو یہاں پر کیسے پڑھے؟ کس وجہ سے موٹا ہے؟ لفظ جی لفظ جلالہ کی وجہ سے. نہیں، کانفیڈنس پیدا کرے. وہی زبر کی وجہ سے، زبر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو آپ سے اگر دوسرا سوال کرے ہاں ایسا ہے، تو پھر جب کانفیڈنس نہ ہو اور اچھی طرح معلوم نہ ہو تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. موقف سے پیچھے نہ ہٹے. ٹھیک ہے، صحیح ہوگا تو صحیح ہوگا اور غلط تو بتا دیا جائے گا. جی، زبر کی وجہ سے اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن. ح کون سا حرف ہے؟ باریک. جی اور پہلکی میں باریک. باریک ہے. ٹھیک ہے، مخرج کیا ہے اس کا؟ ح کا مخرج کیا ہے؟ حلقی تو ہے. حلق کے تو 3 حصے ہیں. سب سے اوپر والا اس کا نام کیا ہے؟ یہ لوگ فاسٹ چل رہے ہیں بھائی، آن لائن جو بیٹھے ہوئے. جی آپ وسط حلق. گڈ، دیکھو شاباش. ح کا مخرج کیا ہے؟ وسط حلق، اوپر والا نہیں. وہ ادنائے حلق ہے، اور وہ نقطوں والے جو چیزیں ہیں نا، ح، یہ خا اور غین، یہ سب سے اوپر ہے، یہ سب سے یہ درمیان میں ہے، اور یہ سب سے نیچے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اقصائے حلق، یہ وسط حلق، یہ ادنائے حلق. جی بسم اللہ الرحمن. میم پہ کیا ہے؟ میم باریک ہے موٹا ہے؟ باریک. اس کے بعد کڑا زبر ہے اپنے ہوئے. چلو آپ بتا دیں. اب اس کو دے. جی، کڑا زبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 2 دفعہ بتا چکے ہیں، ایک یہاں پر ایک وہاں پر. ٹھیک ہے، اب آپ بتانا. ان کو بتائیں اور یہ پھر بتائیں. جب تک بولنے کا ڈر ختم نہیں ہوگا تو کام نہیں آگے بڑھے گا. ایک انگلی کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. جی ایک انگلی کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. نہیں، کڑے زبر کا مطلب کیا ہے؟ الف مد. وہ تو جب میں سوال کروں گا کہ اس کو کیسے پڑھیں گے تب یہ جواب ہوگا. کڑا زبر کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر کیا چیز ہے؟ کوئی چیز ہے یہاں پہ ایک. مدہ. جی الف مدہ. الف مدہ. جی جی، الف مدہ ایک کڑا زبر، اس کا مطلب ہے الف مدہ ہے. ٹھیک ہے، کڑی زیر کا مطلب یا مدہ ہے. ٹھیک ہے، اور جو الٹا پیش ہے اس کا مطلب واو مدہ ہے. صحیح. تو یہاں پر الف مدہ ہے، کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر خاموش ہو کر، کھینچ کر. صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحیم، الرحیم کا جو یا ہے کون سی یا ہے؟ جی یا الین، یا مدہ. کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر. پڑھ کے دکھائیں. پورا پڑھ کے دکھاؤ. رحیم. رحیم.
ٹھیک ہے، لیکن وقف کی وجہ سے اس کا مد زیادہ ہو جاتا ہے، وہ مدات میں آپ کو پتہ چلے گا. جی اور کوئی سوال؟ ٹائم ختم ہو گیا اور لاسٹ کلاس ہے، پھر پیپر ہے. وقف کی وجہ سے، وقف کی وجہ سے چونکہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، اور سکون جو ہے مد کا ایک سبب ہے، ایک ریزن ہے. یعنی حروف مد کے بعد کوئی ساکن حرف آ جائے تو پھر مد کو زیادہ کھینچتے ہیں، ایک الف سے بھی زیادہ، 3 4 5، وہ مدات میں آپ کو پتہ چلے گا. جی ہجرا نہیں ہے، ہجرت نہیں کرنی ہے، اجرا اس کو کہتے ہیں، اجرا. حمزہ اجرا صحیح ہے، حمزہ جیم را اور حمزہ اجرا اس کو کہتے ہیں جو ابھی ہم نے کیا. یعنی ایک ایک حرف کا آپ ڈیٹیل بتا دیں. جس طرح ایجنسیوں والے ویریفیکیشن کرتے ہیں نا، ایک ایک بندے کا پورا ریکارڈ جمع کر کے پھر آگے بھیجتے ہیں، تو یہ ویریفیکیشن ہے تجوید کا، اس کو اجرا کہتے ہیں. جب تک آپ کو اجرا نہیں آئے گا تو تجوید آپ نے نہیں سیکھا. ٹھیک ہے، اور اجرا آ گیا تو آدھی تجوید آپ نے سیکھ لی. پھر اس کی ادائیگی بھی اسی طرح آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ پھر آدھی تجوید ہے. ٹھیک ہے، تو آدھی تجوید آپ کو مبارک ہو، اور آدھی اگلے سال. اللہ حافظ.